عرفان رمضان عرفان رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں رمضان کے اس دسترخوان میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں جہاں جہاں ممکن ہو سکے ہماری ذات سے ہمیں وسیلہ بنا دے، ورنہ رزق تو سب جگہ پہنچانے والی تیری ہی ذات ہے۔ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں پروردگار ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھ کے، پہلی دعا یہی ہے کہ ان تک بھی یہ نعمتیں پہنچا دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ رنگ و رباب، یہ تمام لطیف غذائیں دکھاتے رہیں اور ان کے ساتھ تذلیل اور تکریم کا واقعہ پیش آ جائے۔ یہاں پہ بات حقوق اللہ کی ہو رہی تھی، حقوق العباد کا ایک جملہ میں ڈاکٹر صاحب سے لینا چاہتا ہوں اور آج مولا کائنات سے بھی منسوب ہے۔ اب جس طرح ساعتیں بڑھ رہی ہیں حضور کچھ فرما دیجیے گا۔ یہ حقوق الناس کے حوالے سے، حق کے حوالے سے جو ہے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک انتہائی اہم کتاب ہے، میں وہ ذرا اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں اس کی طرف آ جائیں۔ حقوق اللہ کو بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یا حقوق الناس کو اگر جاننا چاہتے ہیں، حقوق امام سجاد کے نام سے، حقوق امام زین العابدین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت امام زین العابدین، تو ان کی ایک کتاب ہے جس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے حقوق اللہ کو بھی بیان فرمایا ہے، حقوق الناس کو بھی انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور حقوق نفس کو بھی بیان فرمایا۔ اور حقوق نفس میں بھی انسان کے نفس کے جو اعضاء و جوارح ہیں، ہاتھ کے کیا حق ہیں، آنکھوں کا کیا حق ہے، زبان کے کیا حق ہیں، کان کے کیا حق ہیں، پیروں کا جو حق ہے، ان سب کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ معاشرے کے اندر والدین کے حقوق، خواتین کے حقوق، مردوں کے حقوق، بچوں کے حقوق اور حکمرانوں کے حقوق اور رعایا کے حقوق، اور اسی طرح جو ججز ہیں ان کے حقوق، جی، اور جو عدالتوں کے اندر آنے والے جو لوگ ہیں ان کے حقوق، یعنی معاشرے کے سارے طبقوں کے حقوق کو امام زین العابدین نے بیان فرمایا ہوا ہے۔ تقریباً 50 حقوق ہیں، تو ان کی اسی حوالے سے بات چل رہی تھی، تو یہ ایک انتہائی اہم کتاب تھی، تو لہٰذا میں نے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا، جی ہاں، 19 رمضان المبارک جو ہے مولا کائنات کی ضربت کا دن ہے، اور اسی دن فجر کے ٹائم پر مولا کائنات کے اوپر ضربت لگتی ہے، اور آج کا یہ جو دن گزر رہا ہے 20 رمضان المبارک، یہی وہ ایام ہے کہ جب مولا کائنات ابھی زخمی ہیں اور لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں اور تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں۔ مولا کائنات نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ مولا کائنات نے خود ابن ملجم سے یہی کہا تھا کہ ابن ملجم نے جب آپ کے اوپر ضرب لگائی، اس کے بعد اس کو پکڑ کے آپ کے سامنے جب لایا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں تمہارا کوئی برا امام تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ غریبوں کی طرفداری فرماتے، اور کوفے کے اندر جب آپ تھے، آپ اپنی حکومت کے زمانے میں بھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مولا کائنات رات کی تاریکی میں جاتے اور جا کر غریبوں تک راشن پہنچا کر آتے۔ غریب پروری کی اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ آپ راتوں کو اٹھ کر جاتے، اپنے کندھے پر مختلف چیزیں اٹھا کر لے جاتے اور ان کے گھروں تک آپ پہنچا کر آتے تھے۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ مدد کرنے والے کون ہیں، اور مولا کی جب شہادت ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر جب ضربت لگتی ہے، تو اس کے بعد جب کئی دنوں تک ان تک راشن نہیں پہنچتا، تو پھر وہ جو ہے کوفے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص آتے تھے کہ جو ہماری مدد کرتے تھے، اور ان کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کی صفت کیا تھی، اوصاف کیا تھے، تو جب اوصاف بتاتے تھے پھر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مولا کائنات تھے۔ تو مولا کائنات جیو تو ایسے جیو، کہتے ہیں نا انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ live like علی die like حسین، بہت مشہور و معروف جملہ ہے۔ علامہ صاحب، کیا وجہ تھی کہ ایسی امین شخصیت کو لوگوں نے قتل کر دیا؟ اللہ اکبر، یہ بد نصیبی ہے، بدبختی ہے، اور آج کے موضوع سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان سے کیا سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ وہ یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ساتھ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے گھرانے کو پڑھنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اس گھرانے میں سجدے بھی نظر آئیں گے، تلاوت قرآن بھی نظر آئے گی، آنکھوں کا آنسو بہانا بھی نظر آئے گا، اور پھر بھوکے رہ کر لوگوں کا پیٹ پالنا بھی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے گھرانے میں الحمدللہ انسانیت کا درد تھا، بھوکوں کا درد تھا، مساکین کا درد تھا، اللہ سے انتہا درجے کی محبت تھی۔ حقوق اللہ دیکھیں تو سب سے مشکل کام حقوق اللہ میں کون سا ہے؟ جہاد کرنا سب سے مشکل کام، جہاں جان جاتی ہے، گردن کٹتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے کہا علی مدینے میں رہو، تو حضرت علی رو پڑے ہیں۔ حقوق اللہ کا جذبہ دیکھیں، کٹنے کا جذبہ دیکھیں، گردن کٹانے کا جذبہ دیکھیں، بازو کٹانے کا جذبہ دیکھیں، خون بہانے کا جذبہ، رو رہے ہیں۔
اور سرکار فرماتے ہیں میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا میں اللہ کی راہ میں کٹنا چاہتا ہوں، مجھے پیچھے نہیں رہا جاتا، میں کیسے عورتوں اور بچوں میں رہوں اور آپ اکیلے چلے جائیں؟ تو سرکار نے فرمایا اے علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے ویسا ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ ہائے 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 سبحان اللہ اللہ ہو، یہ حقوق اللہ کی۔ میرے پاس چونکہ وقت تھوڑا نہیں تو میں حضرت امام پاک پر ایسی گفتگو کرتا کہ انسانیت کو آج پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھتے ہیں جناب فلاں نے جو ہے نا وہ مفکر نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا، ارے کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے۔ کہنا آسان ہے کہ غریبوں کو پالو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ادھر سارے دن کے بھوکے پیاسے حضرت امام حسن حسین بھی ہیں، بی بی فاطمہ بھی ہیں، حضرت فدہ بھی ہیں، جناب علی المرتضیٰ بھی ہیں، اور ادھر قرضے کا آٹا ہے۔ حضرت بہت مشکل کام ہے، قرضے کا آٹا ہے، دروازے پر یتیم دستک دیتا ہے، آپ ساری روٹیاں اٹھا کے دے دیتے ہیں، مسکین کو اگلے دن اٹھا کے دے دیتے ہیں، اسیر کو قیدی کو اٹھا کے دے دیتے ہیں، اور تاریخ رقم کر دیتے ہیں کہ ہم حقوق اللہ کے پاسدار بھی ہیں اور حقوق العباد کے بھی پاسدار ہیں۔ ہم نے گردنیں کٹائی ہیں لیکن کسی کی گردن ہم نے بلا وجہ نہیں کاٹی ہے، ہم نے خود کو تڑپایا ہے لیکن انسانیت کو تڑپنے سے بچایا ہے۔ ادھر کسی کو ابو المساکین کہا جاتا ہے تو کوئی امام عالی مقام وہاں جو ہے نا وہ سب لاشیں گرنے کے بعد بھی انہوں نے کیا خطبہ دیا تھا جب تنہا رہ گئے تھے؟ کہا لوگو میرے ساتھ نہ لڑو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کو تم میری ماں فاطمہ کے سامنے کیا جواب دو گے، میرے نانا رسول اکرم علیہ السلام کو یہ کیا تھا؟ یہ درد تھا۔ سب کٹنے کے بعد بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، درد کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور ادھر بی بی فاطمہ تو زہرا کے دروازے پر حضرت سلمان فارسی دستک دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبوی میں غلام آیا ہے، کوئی شخص آیا ہے مسلمان ہوا ہے، بی بی جان سرکار نے کہا ہے روٹی کا بندوبست کرو، کہیں سے روٹی نہیں ملی، آپ کچھ دے دیں۔ کہا یہ چادر لے جائیں اور چادر میری جو ہے نا فلاں جگہ پر اس کو قرضے کے طور پر رکھا اور وہاں سے کچھ جو لے کر آؤ۔ خود اپنے مبارک ہاتھوں سے آٹا بنایا، روٹیاں بنائیں۔ 3 دن سے امام حسن حسین بھوکے تھے اور وہ روٹیاں تھال میں ڈال کے دے دیں۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں بی بی محترمہ اگر کچھ روٹیاں بچوں کے لیے رکھ لیں تو فرماتی ہیں ہم جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے، ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ آپ کو حقوق العباد اگر اعلیٰ قسم کا آپ سیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بی بی فاطمہ کے طرز زندگی سکھاؤ، کیونکہ بیوی پر شوہر کا حق ہے۔ وہ اس کو کہتی 10,000 کا سوٹ لاؤ، تو بی بی فاطمہ کی طرز زندگی پڑھو جہاں پر ان کی چادر مبارک پر 18 پیوند ہیں، لیکن کبھی علی کو نہیں کہا کہ علی مجھے اچھے کپڑے لا کے کیوں نہیں دے رہے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں انسانیت اگر خوبصورت درخشندہ ستاروں کی طرح کہیں نظر آتی ہے تو وہ علی کا گھر ہے، علی کے گھر میں نظر آتی ہے، علی المرتضیٰ میں نظر آتی ہے، امام حسین میں نظر آتی ہے، اور امام حسن میں تو کیسے کمال نظر آتی ہے۔ شہید ہو رہے ہیں اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان بتا دو کس نے زہر دیا تھا؟ کہتے میں نے اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں دے دیا ہے کہ شک کی وجہ سے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے مجھے آخری مشروب کس نے دیا ہے، کہا کہ کہیں شک کی وجہ سے کسی کی گردن نہ کاٹ دی جائے، میں نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اور ان کے شہزادوں میں پھر نسل در نسل معاملہ چلتا ہے۔ امام زین العابدین ابو المساکین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ راتیں مدینے میں ہوتی تھیں اور ان کے کندھوں پر سامانے جو ہے نا وہ سامان ہوتا اور لوگوں کا دروازہ بجاتے، باہر رکھ کے چلے جاتے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ زین العابدین آئے ہیں۔ وہ حقیقت میں زین العابدین تھے، وہ حقیقت میں امام تھے، اور وہی ہستیاں تھیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا ان کو پہچان لوگے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، یہ تمہارے لیے کشتی کی مانند ہیں، ان میں بیٹھ جاؤ گے۔ ان میں بیٹھنا کیسا ہے؟ ان میں بیٹھنا یہ ہے، ان کو کشتی اس لیے کہا گیا ہے ان کے اخلاق کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، ان کے عبادات کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، ان کی تکریم کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور درد انسانیت کی کشتی وہ کشتی نوح حقیقت میں تھی جو بنائی ہے حضرت علی المرتضیٰ نے، ان کے بچوں نے اور ان کی زوجہ پاک نے، اہل بیت نے۔ اس میں جو بیٹھا وہ معاشرہ بھی کامیاب ہوا، وہ انسان بھی کامیاب ہوا، وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گئے۔ تو ہمارے لیے آج اس دسترخوان پر ہم بیٹھے ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، یہ اٹھا کے کسی کو دینا ربانی بھائی بہت مشکل ہے، اور یہ چیز دکھائی ہے حضرت علی نے، اور ساتھ میں قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے نہیں دے رہے کہ ہمیں تھینکس کہو،
ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارا سونا رب راضی ہو جائے، راضی رب کو راضی کرنے کی فکر کرنے والے، لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی معرفت انہوں نے پائی، اور ان کا آج یوم ہے۔ ہم تمام ناظرین کو دعوت دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین بچایا، اسلام بچایا، اخلاق بچائے اور اسلامی اطوار بچائے، انہوں نے تمام انسانیت کو سہارا دیا، ان کو یاد رکھا جائے۔ یہ کسی ایک مسلک کی طرف ان کو جو ہے وہ منسوب نہیں کرنا چاہیے، پوری انسانیت کے امام ہے حضرت علی المرتضیٰ، اور ان کی جو ہے وہ اصال ثواب، ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام، ان کی یاد ہر مسجد میں ہر جگہ پر ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بچے دنیا میں بھی برکت پائیں گے، آخرت میں بھی۔ حضور دعا فرما دیجئے، یہ دعا کی شرفیت اور قبولیت کا وقت ہے، ہمارے پاس چند سیکنڈ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے پاک پروردگار، تیرے عاجز بندے تیرے حضور حاضر ہیں، تو ہمارے روزوں کو، تراویح کو، ماہ رمضان کی ہر ساعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ، اس وقت ہم افطاری کے لیے مختلف اقسام سے افطاری کر رہے ہیں، نہ جانے صحرائے تھر میں، تھل میں، کہاں کہاں، کون کون سے اسپتال میں کون سا بندہ تڑپ رہا ہے جس کے پاس ایک کھجور کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں مولا، حضور کی ساری امت کی خیر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، غم زدوں کے غم دور کر دے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کا صدقہ مولا، ان کی شہادت کا صدقہ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، ہمارے دل بھی معرفت کے نور سے بھر دے، ہمیں بھی اپنی محبت کا جام گھٹا گھٹ عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے سینے بھی روشن فرما، تجھے جناب علی المرتضیٰ کا صدقہ ہمارے رزق برکت دے، ہماری عمر میں برکت دے، ہمارے علم و عمل میں برکت دے، ہماری زندگی فلاح پا جائے، ناکامی ہم سے دور رہے، کامیابی ہمارا مقدر رہے۔ عالمی اسلام بالخصوص ملک پاکستان اور دنیا بھر میں رہنے والے ہر مسلمان کی خیر فرما، ہر مظلوم انسان کی خیر فرما، سب کا بھلا سب کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔